بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نے جنگ سے پہلے اپنا پختہ پڑاؤ قائم نہیں کیا تھا۔ جس وقت ہانسی کا راجہ شہر کے اندر محصور ہو گیا، تب سلطان اپنا لشکر ہانسی شہر کے قریب لایا۔ سب سے پہلے خیمہ گاہ نصب کی گئی، پھر سلطان نے ایک کھلی جگہ اپنے سارے سالاروں کو طلب کر لیا تھا۔ جب سارے سالار سلطان کے پاس پہنچ گئے، تب سلطان انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے ہانسی کے راجہ کو بدترین شکست دی اور وہ محصور ہو گیا ہے۔ راجہ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جس وقت ہم پہنچے اسی وقت ہم پر حملہ آور ہو کر ہماری تھکاوٹ سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی بدبختی کہ وہ ایسا نہیں کر سکا۔ اب وہ اپنے لشکر کا ایک حصہ کٹوانے کے بعد شہر کے اندر محصور ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے ہانسی بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے، اسے فتح کرنا آسان نہیں ہے۔ اس بنا پر میں تم سے کہتا ہوں کہ آپس میں صلاح و مشورہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ شہر پر حملہ کرنے کے لیے توقف سے کام لینا چاہیے یا ابھی حملہ آور ہو جانا چاہیے، یا کچھ دن لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد کوئی مناسب منصوبہ بندی کر کے شہر پر ضرب لگانی چاہیے۔ اس پر سارے سالار آپس میں مشورہ کرنے لگے تھے۔ جہاں تک ہانسی شہر یا اس کے قلعے کا تعلق تھا تو اکثر مورخین کے علاوہ تاریخ فرشتہ اور طبقات ناصری کے مؤلف تفصیل کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہانسی اس علاقے کا دارالحکومت تھا جس علاقے کو سوالک کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور اس دور میں یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ ہانسی کا قلعہ بہت ہی مضبوط ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس قلعے کی بابت ہندوؤں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اسے کبھی کوئی مسلمان فرمانرواں تسخیر نہیں کر سکے گا۔ ان ساری اطلاعات کی خبر سلطان مسعود غزنوی کو بھی تھی، لہٰذا اس نے بھی ہندوؤں کے اس عقیدے کو توڑنے کے لیے ہر صورت میں ہانسی کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر تک سارے سالار آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے، پھر ایک معاملہ پر متفق ہونے کے بعد علی بن ربیع حرکت میں آیا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، گو مختلف سالاروں نے مختلف رائے دی ہے، لیکن میں اپنے ان سارے بھائیوں کا انتہا درجے کا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ انہوں نے میری تجویز، میری منصوبہ بندی سے اتفاق کیا ہے۔ سلطان محترم، اگر ہم اپنے لشکر کو چند دن سستانے کا موقع فراہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ اور دشمن کے لیے سود مند ہوگا، اس لیے کہ اس دوران ہانسی کے راجہ کو پھر جنگ کی تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ اپنے لشکر کی تعداد بڑھا سکتا ہے، اپنے دیگر انتظامات کو مستحکم کر سکتا ہے، اسے باہر سے مدد بھی مل سکتی ہے، کئی دوسرے راجہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی اور ہانسی کو فتح کرنے کے لیے ہماری زیادہ وقت درکار ہوگی۔ سلطان محترم، راجہ شکست اٹھا کر شہر میں محصور ہو گیا ہے، اس کے لشکری کے حوصلے پست ہیں، وہ ہمت ہارے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر اگر ہم شہر پر حملہ آور ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہم آسانی سے شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع جب خاموش ہوا تب سلطان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تم لوگوں کی تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، اب یہ کہو کہ شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے تم لوگوں نے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ سلطان مسعود غزنوی کے اس سوال کے جواب میں علی بن ربیع نے پہلے اپنا گلا صاف کیا، اس کے بعد سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، جو منصوبہ بندی میں نے سارے سالاروں کے ساتھ صلاح و مشورہ کرنے کے بعد طے کی وہ اس طرح ہے کہ لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ بڑا رکھا جائے گا جس کے اندر میں اور آپ ہوں گے، یہ حصہ ہی شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرے گا، باقی تینوں حصے شہر کی مختلف سمتوں میں بالکل تیار اور مستعد رہیں گے۔ سلطان محترم، جب ہم چاروں سمت سے شہر کا محاصرہ کریں گے تو شہر کے دفاع کے لیے ہانسی کے راجہ کو بھی اپنی ساری عسکری طاقت اور قوت کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گی۔ ایسا کرنے سے ہمیں 2 طرح کے فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلا یہ کہ راجہ کے لشکری پہلے ہی بد دل ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ ہم نے شہر کے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا ہے تو ان کے ذہن، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہم ہر صورت میں شہر کو فتح کر لیں گے، شہر کو فتح کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ لہٰذا ان کے دلوں میں جو یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان اس شہر کو فتح نہیں کر سکے گا، اس کے متعلق وہ مشکوک ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو ہمارے حق میں جاتی ہے وہ یہ کہ
ہم چاروں طرف سے شہر کا محاصرہ کریں گے۔ راجہ کے پاس اس وقت جو لشکر ہے وہ اس لشکر کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کرے گا۔ جب 4 حصوں میں تقسیم کرے گا تو اس کی عسکری طاقت و قوت میں ضعف آئے گا۔ اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور شہر کو ہر صورت میں فتح کرنا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع دم لینے کے لیے رکا، ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کے بعد دوبارہ سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، جنگ کی ابتدا میری اور آپ کی طرف سے ہوگی۔ لشکر کا جو بڑا حصہ میرے اور آپ کے پاس ہوگا اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ایک حصہ آپ کے پاس رہے گا، دوسرا حصہ میرے پاس۔ میں شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کروں گا، جبکہ آپ دوسرے حصے کے ساتھ تیار اور مستعد رہیں گے، تاکہ اگر دشمن اچانک شہر پناہ کا دروازہ کھول کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو آپ اس کا دفاع کر سکیں۔ لشکر کے باقی تینوں حصے وقفے وقفے سے شہر کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح راجہ کی پورے لشکر کو ہم اپنے ساتھ مصروف رکھیں گے۔ اسی مصروفیت کے دوران میں اپنے کچھ لشکریوں کو شہر کی فصیل پر چڑھانے کی کوشش کروں گا۔ جس وقت میں اس میں کامیابی حاصل کر لوں گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں شہر اور شہر کا قلعہ ہمارے ہاتھوں فتح ہو کر رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع رکا تھا۔ اس موقع پر کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد اس نے کچھ سوچا۔ دوبارہ وہ سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، ہم دیر نہیں لگائیں گے، نہ ہی تاخیر سے کام لیں گے۔ ہانسی شہر کی فصیل پر آج ہی حملے کی ابتدا کریں گے۔ اگر تو مزاحمت زیادہ ہوئی تو ہم اپنے حملوں میں تیزی پیدا نہیں کریں گے۔ اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے تیزی سے کام لینے کی کوشش کی تو ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں گے فصیل کے اوپر سے مزاحمت کس قدر ہوتی ہے، اور اگر چند دن تک محاصرہ کر کے بھی ہم اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری بہترین کارکردگی ہوگی۔ سلطان مسعود غزنوی اور وہاں کھڑے سالاروں نے علی بن ربیع کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ 3 حصے شہر کی مختلف سمتوں میں بڑے سالاروں کی کمانداری میں مقرر کر دیے گئے۔ باقی 2 حصوں میں سے ایک سلطان کی کمانداری میں، دوسرا علی بن ربیع کے پاس رہا تھا۔ چنانچہ جس طرح کی منصوبہ بندی علی بن ربیع نے کی تھی اس کے مطابق شہر کے تینوں اطراف سے کوئی ہلچل اور حرکت نہ کی گئی۔ صرف سلطان کے تینوں لشکر شہر کی فصیل سے اتنے فاصلے پر رہے کہ اگر شہر سے تیر اندازی کی جائے تو دشمن کے تیر سلطان کی ان لشکریوں تک نہ پہنچ سکے۔ چوتھی سمت سے کام کی ابتدا کی گئی۔ اس طرح کہ جو لشکر سلطان کے پاس تھا اسے سلطان نے مستعد کر دیا تھا، اور اس سمت سے علی بن ربیع نے شہر کی فصیل پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دی تھی۔ سلطان کے حصے کا لشکر اس لیے مستعد رہا تھا کہ کہیں راجہ یہ خیال نہ کرے کہ سلطان نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس طرح وہ ایک سمت سے باہر نکل کر اگر حملہ کر دیتے تو سلطان کے لشکر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس بنا پر سلطان نے اپنے حصے کے لشکر کو بالکل مستعد کر دیا تھا، جبکہ علی بن ربیع نے حملوں کی ابتدا کی تھی۔ علی بن ربیع نے اپنے لشکر کے کچھ دستوں سے 2 طرح کا کام لینا شروع کیا۔ کچھ لشکری اپنے سروں پر اپنی ڈالیں رکھتے ہوئے آگے بڑھے تھے، باقی ان کے پیچھے رہتے۔ انہوں نے اپنی ڈالیں اپنے سامنے رکھیں اور ان کے پیچھے جو دستے تھے انہوں نے شہر پناہ کی برجوں پر تیز تیر اندازی کرنا شروع کر دی تھی۔ اس تیر اندازی کے دوران علی بن ربیع کے جو دستے سب سے آگے تھے، جنہوں نے اپنی ڈالیں سروں پر باندھ رکھی تھی، انہوں نے رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر علی بن ربیع بذات خود فصیل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پہلا لشکری جو فصیل کے اوپر پہنچا اس پر اچانک دوسری سمت سے کسی نے نمودار ہو کر حملہ کر دیا تھا، لہٰذا اس لشکری نے اپنی ڈال پر اپنا دفاع تو کیا، لیکن جب وہ پیچھے ہٹا تو فصیل سے نیچے آ رہا۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ زمین پر نہیں گرا۔ علی بن ربیع نے اسے دیکھ لیا تھا، لہٰذا علی بن ربیع نے اسے اپنے ہاتھوں پر لیا۔ اس پر وہ لشکری بچ گیا اور انتہائی تشکر آمیز انداز میں وہ ایک طرح سے علی بن ربیع کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ بہرحال شام تک ایسی کوششیں جاری رہیں، شہر پر تیر اندازی کی جاتی رہی۔ لشکری رسوں کی سیڑھیوں سے شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرتے اور اوپر سے راجہ کی لشکری انہیں ناکام بنا دیتے۔ گاہے بگاہے سلطان کے باقی 3 لشکر جو شہر پناہ کے تینوں اطراف مقرر کیے گئے تھے وہ بھی شہر پناہ پر تیر اندازی کرتے۔
تاکہ راجا نے جو اس سمت اپنے لشکری مقرر کیے ہوئے تھے وہ کہیں یہ سمجھ کر کہ ان کی اطراف سے حملہ نہیں ہوگا علی بن ربیع کی سمت نہ چلے جائیں۔ اس طرح 5 دن تک موت اور زندگی کا یہ کھیل جاری رہا۔ ہانسی کے لوگ خود راجا اور اس کے لشکری یہی سمجھنے لگے تھے کہ مسلمان کتنا بھی زور لگا لیں شہر کو وہ فتح نہیں کر سکتے۔ چھٹے روز نئے سرے سے ابتدا کی گئی۔ اس بار علی بن ربیع نے اپنی منصوبہ بندی تبدیل کر دی تھی۔ سب سے پہلے شہر پناہ کے 3 جانب جو لشکری تھے انہوں نے اپنے حملوں کی ابتدا کی۔ اس سمت سے تیز تیر اندازی کرنے کے ساتھ ساتھ لشکری اپنی ڈالوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے تھے، جس پر راجا کے لشکری جو فصیل پر مقرر تھے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اب مسلمانوں نے باقی 3 اطراف سے شہر پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کی ہے، لہٰذا ان 3 اطراف میں انہوں نے اپنی طاقت اور قوت بڑھا دی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علی بن ربیع اچانک اپنی سمت سے حملہ آور ہوا۔ یہ حملہ کامیاب رہا، بہت سے لشکری فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ راجا کے وہ لشکری جو دوسری سمت میں تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ایک طرف سے حملہ آور مسلمان فصیل کے اوپر چڑھ گئے ہیں اور فصیل کے پہرادار وہاں سے فرار ہو گئے ہیں تو انہوں نے اس موقع پر یہ غلطی اور خطا کی کہ اپنی سمتوں سے سمٹ کر علی بن ربیع کی طرف بڑھے تھے۔ اتنی دیر تک علی بن ربیع اپنے لشکر کے پورے حصے کے ساتھ فصیل پر چڑھ چکا تھا۔ اس صورتحال کو سلطان نے بھی دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے جس سمت سے بھی راجا کے لشکری علی بن ربیع کی طرف سمٹ رہے تھے ان پر اپنے حصے کے لشکر سے تیر اندازی کرانا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے علی بن ربیع کی طرف بڑھنے والوں کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ اتنی دیر تک سلطان کے باقی 3 اطراف میں جو لشکر تھے انہوں نے بھی شہر کی فصیل پر طاقت اور قوت کے ساتھ حلہ بول دیا تھا اور وہاں بھی بہت سے مسلمان فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے راجا کے لشکری حوصلہ ہارنے لگے۔ وہ فصیل سے اتر کر شہر کے ایک کھلے میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اتنی دیر تک علی بن ربیع نے نیچے اتر کر شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازہ کھل گیا تب سلطان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر ہانسی شہر کے اندر گمسان کا رن پڑا۔ اس کے نتیجے میں سلطان کے لشکری نے ہانسی کے سارے جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ راجا کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گیا، شاید اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ شہر پر سلطان مسعود غزنوی کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس شہر کی فتح کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ 6 روز کی لگاتار محنت کے بعد یہ شہر فتح کیا گیا۔ اس کے قلعے سے بہت سا مالی غنیمت سلطان مسعود کے ہاتھ لگا۔ اس نے یہ قلعہ اور تمام مالی غنیمت اپنے قابل اعتبار سالاروں کے حوالے کیا اور خود وہ سون پت کا قلعہ فتح کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ جس وقت سلطان نے ہانسی کو فتح کیا تھا وہاں شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان کو 2 طرح کی خبریں ملی تھیں۔ پہلی یہ کہ سلطان کے خلاف لڑنے کے لیے سون پت کے راجہ دیپال ہری نے بھی اپنے کچھ لشکریوں کو ہانسی والوں کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ دوسری یہ کہ ہانسی کے علاقوں کا ایک اور ہمسایہ راجہ تھا جس کا نام بقول مورخین رام دیو تھا۔ اس نے بھی سون پت کے راجہ کے کہنے پر لشکر تو نہیں بھیجا تھا لیکن مالی طور پر اس نے ہانسی کے راجہ کی مدد ضرور کی تھی۔ یہ ساری خبریں ملنے کے بعد سلطان مسعود غزنوی نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ پہلے سون پت پر حملہ آور ہوگا، اس کے بعد وہ دوسرے ہمسایہ راجہ رام دیو کو اپنا ہدف بنائے گا۔ چنانچہ اپنے لشکر کے ساتھ سلطان مسعود نے چند روز تک ہانسی میں قیام کیا۔ اس کے بعد اس نے سون پت پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کیا تھا۔ سون پت کے راجہ کے پاس بڑی عسکری طاقت اور قوت تھی۔ اس کے علاوہ ہانسی کے جو لشکری زندہ بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے وہ بھی سون پت کے راجہ دیپال ہری کے پاس چلے گئے تھے۔ اس بنا پر دیپال ہری کو کافی تقویت حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سلطان مسعود غزنوی کو روکے گا، اسے شکست دے گا اور ہانسی کے راجہ کے شکست کا انتقام اس سے لے گا۔ اس بنا پر اس نے شہر پناہ سے باہر نکل کر سلطان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ایسا اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد کیا تھا، اس لیے کہ اسے مشورہ دیا گیا اگر وہ سلطان کے سامنے محصور ہو گیا تو سلطان بڑی شدت سے شہر کا محاصرہ کرے گا، نہ کوئی چیز اندر آنے دے گا، نہ شہر سے کوئی چیز باہر جانے دے گا۔ اگر اس طرح محاصرہ نے طول پکڑا تو سون پت مسلمانوں کے سلطان کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ اپنے مشیروں وزراء کی اس تجویز کو اس نے پسند کیا اور شہر سے باہر نکل کر
سلطان مسعود غزنوی سے ٹکرانے اور ہانسی کا انتقام لینے کی ٹان لی۔ سون پت کے راجا دیپال ہری پر نہ جانے کیا پاگل پن سوار ہوا تھا کہ اس نے چھاتی تان کر اور خم ٹونک کر کھلے میدانوں میں نہ صرف سلطان مسعود غزنوی کا مقابلہ کرنے کی ٹانی تھی، بلکہ اپنے سالاروں اور وزراء کے مشورے پر شہر سے باہر نکل کر سلطان کا مقابلہ کرنے کی تجویز سے اتفاق کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ راجا نے ایک اور احمقانہ قدم اٹھایا، وہ اس طرح کہ جو ہی سلطان اپنے لشکر کے ساتھ راجا دیپال ہری کے لشکر کے قریب آیا، راجا نے اس پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ اس نے پہلے سے طے کر رکھا تھا اور ایسا اس نے اپنے مشیروں کے مشورے کے بعد کیا تھا، جس کی بنا پر اس کے ان ارادوں کی خبر سلطان کو بھی ہو چکی تھی، لہٰذا سلطان بھی اپنی پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس کے سامنے آیا تھا۔ راستے ہی میں لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا گیا تھا، ایک حصہ اپنے پاس، دوسرا علی بن ربیع کے پاس رہنے دیا، اور لشکر کا ایک حصہ اس نے اپنے سامان اور باربرداری کے جانوروں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑا تھا۔ چنانچہ اپنی حماقت پر عمل کرتے ہوئے راجا بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ اس کے بعد سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان چونکہ جوابی کارروائی کے لیے تیار تھا، اس لیے وہ بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا اور راجا دیپال ہری کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ راجا دیپال ہری کو اپنی طاقت اور قوت پر بڑا گھمنڈ اور بڑا ناز تھا، لیکن تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد ہی اس نے ہار قبول کی، شکست اٹھائی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بھاگنے سے متعلق مورخین لکھتے ہیں، راجا دیپال ہری پریشان بدحواس ہو کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ سلطان مسعود غزنوی کے لشکر نے سون پت پہنچ کر وہاں کے قلعے کو تسخیر کر لیا، اس کے تمام بتوں کو پاش پاش کر کے تمام مال اور دولت پر اپنا قبضہ جما لیا۔ مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ دیپال ہری سون پت سے فرار ہو چکا ہے تو انہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ دوسری طرف راجا دیپال کو جب اس کی خبر ہوئی تو بقول مورخین اس نے اپنا سارا ساز و سامان اور لشکر جنگل ہی میں چھوڑ دیا اور خود کسی گوشے میں روپوش ہو گیا۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے دیپال ہری کے ساز و سامان پر قبضہ کیا اور اس کے باقی ماندہ لشکر کو قتل اور کچھ کو گرفتار کر کے اس کے دوسرے ہمسایہ راجا رام دیو کی طرف بڑھے تھے۔ رام دیو کے متعلق مورخین بڑی تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ راجا رام دیو پہلے ہانسی کے راجا اور اس کے بعد سون پت کے راجا دیپال ہری کا حشر دیکھ چکا تھا۔ اسے جب سلطان مسعود کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے بڑی دانشمندی سے کام لیا۔ اس نے بہت سا سامان اور مال و دولت سلطان مسعود غزنوی کی خدمت میں روانہ کیا اور یہ درخواست کی کہ میں بہت لاغر اور بہت کمزور ہوں اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں بذات خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ میرے حال پر رحم کیا جائے، جو کچھ پیش خدمت ہے اسے قبول کیا جائے اور مجھے اپنی اطاعت گزاروں میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں سلطان مسعود غزنوی نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اسے کسی قسم کا تعارض نہ کیا۔ چنانچہ رام دیو پر حملہ آور ہونے کے بجائے سلطان مسعود غزنوی واپس سون پت چلا گیا تھا۔ سلطان مسعود غزنوی نے پہلے سون پت کی حفاظت اور انتظامات مکمل کیے، اپنے معتمد امیر کو وہاں چھوڑا اور خود سون پت کے آس پاس کے علاقوں کی فتح میں مصروف ہو گیا۔ ان علاقوں کو اس نے بہت جلد فتح کر لیا۔ ان پر قبضہ کرنے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ وہ غزنی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ راستے میں اس نے لاہور پہنچ کر قیام کیا۔ چنانچہ لاہور میں قیام کے دوران مورخین لکھتے ہیں اس نے اپنے دوسرے بیٹے امیر مجدود کو لاہور کا حاکم بنایا اور ایاز خان کو اس کا اتالق مقرر کر کے وہ خود اپنے لشکر کو لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسی دوران سلطان نے سون پت پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری مہم کو بھی نمٹا دیا تھا، یعنی دریائے سندھ کے آس پاس کے علاقوں میں وہاں کے حاکم نیال تگین نے سرکشی اختیار کی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان سے نیال تگین کی بغاوت کی خبریں آئیں، چنانچہ سلطان مسعود نے نعت نام کے ایک ہندو سالار کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ نعت اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور نیال تگین سے معرکہ آرا ہوا۔ دونوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ نیال تگین نے بڑی دلیری اور جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں نعت مارا گیا اور غزنوی لشکر کو شکست ہوئی۔ جب سلطان مسعود کو اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو اس نے ایک اور ہندو سالار تولک کو، جو ہندوؤں کا بڑا سالار اور امیر خیال کیا جاتا تھا، اسے اس مہم پر روانہ کیا۔ چنانچہ نیال تگین کے مقابلے پر تولک روانہ ہوا۔ تولک نے نیال تگین سے جنگ کر کے اسے شکست دی۔ چنانچہ نیال تگین بڑی پریشانی میں ٹٹا کی طرف بھاگ گیا۔
تولک نے اس کا تعاقب کیا، اس کے جس ساتھی کو دیکھا کان اور ناک کاٹتا چلا گیا۔ چنانچہ نیال تگین ہامتا کامتا دریا سندھ کے کنارے تک پہنچا۔ وہ دریا پار کر کے دوسری طرف جانا چاہتا تھا۔ بقول مورخین دریا میں اچانک سیلاب آ گیا۔ نیال تگین اس سیلاب کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ مورخین کہتے ہیں پانی کے دباؤ کے ساتھ نیال تگین کی لاش جب دریا نے کنارے پر پھینک دی تو غزنوی لشکریوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کا سر کاٹ کر تولک کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ تولک نے وہ سر سلطان مسعود غزنوی کو بیچ دیا۔ سون پت سے کوچ کرنے کے بعد غزنی جاتے ہوئے سلطان مسعود غزنوی اب بھی راستے ہی میں تھا کہ اسے ترکمانوں کی طرف سے بری خبریں ملیں۔ اس کے دو مخ پر آئے اور انہوں نے سلطان کو یہ بھی اطلاع دی کہ ترکمانوں نے جگہ جگہ شورشیں برپا کر کے اور مسلمانوں کے علاقوں میں ترک تاز کر کے ایک طرح کی تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ دراصل جس وقت سلطان مسعود غزنوی ترکستان کے حکمران کے خلاف مہم پر گیا تھا تو اس مہم کو اس نے بڑے احسن طریقے سے سر کیا تھا، اور پھر وہاں سے نیشاپور میں قیام کے دوران اسے ترکمانوں کی مارکہ آرائیوں کی خبر ہوئی۔ چنانچہ ترکمانوں سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنے دو بڑے سالاروں کو مقرر کیا۔ ایک سالار کا نام بخت عدی اور دوسرے کا نام حسین بن علی میکال تھا۔ چنانچہ یہ دونوں سالار لشکر کے ساتھ ترکمانوں کی سرزش اور ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان مسعود غزنوی کی یہ دونوں سالار جب شقید القاق کے مقام پر پہنچے تو ترکمانوں کا ایک قاصد سلطان مسعود غزنوی کے سالار بخت عدی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، ترکمانی یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ساری قوم غزنی کی تابع اور امیر مسعود کی طرفدار ہے۔ اگر ہمیں تباہ و برباد کیا گیا تو اس کے آس پاس کے علاقے کے باشندوں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا اگر سلطان مسعود غزنوی ہمارے معاش کے لیے زمین کی حد بندی کر دیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس موقع پر بخت عدی سے ایک بہت بڑی غلطی اور خطا ہوئی، اس لیے کہ بخت عدی ترکمانی قاصد کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آیا۔ اسے جواب دیا، ترکمانوں سے جا کر کہہ دو کہ اطاعت کا اقرار کریں اور آئندہ کسی قسم کی بدعمالی کے مرتکب نہ ہوں، نیز اپنا قابل اعتبار آدمی سلطان مسعود غزنوی کی خدمت میں بیچ کر میرے نام ایک شاہی فرمان منگوائیں تاکہ میں ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کروں۔ اگر یہ شرط منظور نہ ہو تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار سے صلح ہوگی۔ ترکمانوں کو یہ جواب ملا تو وہ مجبوراً جنگ کے لیے تیار ہو گئے، بڑی سرفروشی اور جانبازی سے لڑے، لیکن بخت عدی کے سامنے ان کا زور نہ چلا اور شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ بخت عدی نے ترکمانوں کا تعاقب کیا اور ان کے بیوی بچوں کو اپنا قیدی بنا کر تمام مال و دولت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد غزنوی لشکر لوٹ مار کے لیے ان کے علاقوں میں ادھر ادھر منتشر ہو گیا۔ ترکمانوں کو یہ ایک اچھا موقع ہاتھ آیا، چنانچہ اچانک درہ کھو سے نکل کر انہوں نے بخت عدی پر حملہ کر دیا۔ اطراف میں 2 دن اور 2 رات تک بقول مورخین زبردست لڑائی ہوئی۔ غزنی کے لشکریوں کی تعداد کم تھی، میدان جنگ سے ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ یہ عالم دیکھ کر بخت عدی نے حسین میکال سے کہا، اب زیادہ ٹھہرنا مناسب نہ ہوگا، بہتر یہی ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جان بچائیں۔ حسین میکال نے بخت عدی کے اس مشورے پر عمل نہ کیا۔ بخت عدی خود میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ میکال نے بڑی ہمت اور جرأت مندی سے کام لیا، خوب جان توڑ کر لڑتا رہا، آخر کار دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ بخت عدی جان بچا کر بھاگتا ہوا نیشاپور جا پہنچا۔ چنانچہ جس وقت سلطان مسعود غزنوی سون پت سے غزنی کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اس سے ساری خبریں ملی۔ مؤرخین لکھتے ہیں سلطان مسعود غزنوی کو یہ سارے واقعات سن کر بڑا رنج ہوا۔ اب جبکہ دوبارہ ترکمانوں کی طرف سے سلطان مسعود غزنوی کے لیے اندیشے اور خطرات اٹھ کھڑے ہوئے، تب سلطان نے سون پت سے غزنی کا رخ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ بلخ شہر کا رخ کیا۔ دوسری طرف ترکمانوں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان مسعود بڑی برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تب وہ مورخین کے مطابق بلخ کو چھوڑ کر ادھر ادھر ان کے علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ چنانچہ سلطان مسعود بلخ پہنچا تو مورخین کہتے ہیں کہ بلخ کے باشندوں نے سلطان مسعود کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اکثر بیشتر سلطان کی غیر موجودگی میں ماوراء نہر یعنی دریا آمو کے پار کے علاقوں کا حکمران تغرل بیگ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر
لوٹ مار کرنے کے علاوہ مسلمانوں کا قتل عام بھی کرتا ہے۔ سلطان مسعود غزنوی کو جب بلخ کے باشندوں سے یہ خبریں ملی تو اس نے برہمی اور غضبناکی کا اظہار کیا۔ چنانچہ سلطان نے ترکمانوں کی مہم کو التوا میں ڈال دیا اور سب سے پہلے اس نے دریائے آمو کے اس پار کے علاقوں کے حکمران تغرل بیگ سے نمٹنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس وقت چونکہ سردی کا موسم اپنے عروج پر تھا، تغرل بیگ کا علاقہ برف کی موٹی چادر اوڑھ چکا تھا، چاروں طرف برف ہی برف دکھائی دیتی تھی۔ چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان مسعود غزنوی کو اس کے سالاروں اور مشیروں نے مشورہ دیا کہ یہ برف باری کا موسم ہے، ذرائع آمد و رفت محدود ہیں، سردی اپنے زوروں پر ہے، لشکر کی پیش قدمی میں بڑی تکلیفیں اور دقتیں اٹھانا پڑیں گی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سردی گزر جانے کے بعد اس مہم کی ابتدا کی جائے۔ سلطان کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ 2 سال سے ترکمانی خراسان میں لوٹ مار مچائے ہوئے ہیں۔ اہل خراسان ان کی اس روش سے اس حد تک عاجز آ چکے ہیں کہ خراسانیوں کا ایک بڑا حصہ ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت یہی مناسب ہے کہ تغرل بیگ کی مہم کو التوا میں ڈالا جائے اور سب سے پہلے ترکمانوں کا قلع کوما کیا جائے اور اس کے بعد کسی مہم کی طرف توجہ دی جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان مسعود غزنوی نے اس مشورے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ترکمانوں سے پہلے اس نے تغرل بیگ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر جو لشکر کے اندر شاعر تھے وہ بھی حرکت میں آئے اور ایک شاعر نے اس مضمون کی ایک نظم بھی لکھی کہ بادشاہ کو تغرل بیگ پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے یہ نظم سلطان مسعود کی خدمت میں پیش کی، لیکن سلطان مسعود پر اس نظم کا بقول مورخین کوئی اثر نہ ہوا اور اپنے ارادے پر قائم رہا۔ اس کو یہ خیال تھا کہ تغرل بیگ کا علاقہ بآسانی اس کے قبضے میں آ جائے گا، لہٰذا اس نے دریا آمو پر پل بنوانا شروع کیا تاکہ دریا کو پار کر کے تغرل بیگ کے علاقے ماوراء النہر پر حملہ آور ہو۔ لیکن سلطان نے اس موقع پر یہ نہیں سوچا تھا کہ دریا آمو کے اس پار برف ہی برف تھی، شاہراہیں مسدود ہو چکی تھی، لہٰذا آمد و رفت میں انتہا درجے کی دشواریاں پیش آئیں گی۔ چنانچہ اپنی منصوبہ بندی پر عمل کرتے ہوئے سلطان مسعود غزنوی دریا آمو کو پار کر کے ماوراء النہر پہنچا۔ حیرت کی بات کہ اس علاقے میں کسی نے سلطان مسعود کا مقابلہ نہ کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب ایسا ہوا تو بہت سے علاقوں پر سلطان مسعود نے بغیر کسی روک ٹوک کے قبضہ کر لیا۔ ساتھ ہی مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان دنوں اس علاقے میں بڑی شدت کی برف باری اور بارش ہوئی، ایک سردیوں کا موسم، دوسری یہ مصیبت کہ چاروں طرف برف ہی برف تھی، راستے اور شاہراہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے غزنوی لشکر کو بہت سی تکلیفیں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان اسی ظن و گمان میں تھا کہ ان علاقوں میں کوئی قوت اس سے ٹکرا نہیں رہی، کیونکہ سارے علاقے اس کی اطاعت اختیار کر رہے ہیں۔ اسی دوران سلطان مسعود غزنوی کو اس کے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ سلجوقی سردار داؤد نے سر اٹھایا ہے، وہ گورگان شہر سے بلخ کی طرف بڑھا ہے تاکہ بلخ پر حملہ آور ہو کر شہر پر قبضہ کرے۔ یہ خبر سن کر سلطان مسعود غزنوی بلخ کا رخ کرنے کے لیے پلٹا۔ چنانچہ جو ہی سلطان مڑا، ماوراء النہر کے علاقوں کا حاکم تغرل بیگ حرکت میں آیا، پشت کی جانب سے سلطان مسعود غزنوی کے لشکر پر حملہ کر دیا اور بہت سے شاہی اونٹ اور گھوڑے لوٹ کر لے گیا۔ اس حملے میں وہ سلطان مسعود غزنوی کے لشکر کو شکست تو نہ دے سکا، لیکن لوٹ مار کی وجہ سے سلطان مسعود غزنوی کے لشکر کا بہت سا نقصان ہوا۔ نہ صرف سارا مال چھن گیا بلکہ بہت سے لشکری بھی مارے گئے۔ اس طرح سلطان آمو کے اس پار کے علاقے میں نقصان اٹھا کر واپس بلخ کی طرف بڑھا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلجوقی سردار داؤد کو خبر ہوئی کہ سلطان مسعود غزنوی ماوراء النہر سے نکل کر بڑی تیزی اور برق رفتاری سے بلخ کا رخ کیے ہوئے ہے تاکہ اس پر حملہ آور ہو کر بلخ پر حملہ آور ہونے کی اسے سزا دے، تو داؤد نے بلخ پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے مرو شہر کی طرف بھاگا اور گورگان کے راستے اپنی پناہگاہوں کی طرف جانے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ چنانچہ سلطان مسعود غزنوی جب بلخ پہنچا تو اسے خبر ہوئی کہ داؤد وہاں سے جا چکا ہے۔ چنانچہ سلطان مسعود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ داؤد کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ گورگان شہر کا اس نے رخ کیا، لیکن جب گورگان پہنچا تو سلطان کو خبر ہوئی کہ سلجوقی سردار وہاں سے نکل کر اپنے محفوظ علاقوں کی طرف بھاگ چکا ہے۔ چنانچہ سلطان مسعود غزنوی نے اپنے لشکر کے ساتھ گورگان شہر میں قیام کر لیا تھا۔